مصطفی سے شرار بولابی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے. اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا، شرک کا، الہاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں، اور اس کے بعد اب لافزری کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو. یہ پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خام خواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے. سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو. وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خوریزی بھی تو ہوگی. وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے. تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے. یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا. کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی. بھئی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ. لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں. جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا. اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک. وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا. بڑے خدا کا انکار نہیں تھا. اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام ہم چلائیں گے. We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں. لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے. تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے. کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا. تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے. منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے. منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے. میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو.
جمع فاوعا، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سینچ کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا بچا کر رکھا. یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا. تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے. یہ لفظ نہیں کر رہا ہے. آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کی بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا. آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کو دل جوئی کرنا، کو حوصلہ دینا. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند؟ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا. یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. آپ نے جو فرمایا سچ کہا. یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے. اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی بانگ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی. معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچ جائے گا، پہنچا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے موجود. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے. عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے. وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے. اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں. پختہ اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو. نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں. رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے. ہر جگہ جو ہے متھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں. کچھ تن بتقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں. کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے عام مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں. یہ ہے ہی نہیں. حیوان کی سطح پر متراج. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً. یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں. اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے. ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے. صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے. خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا دو.
چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات. اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں. شیطان ننگا ناچ رہا ہے ناچے، ہمیں سے کیا غرض. ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے. ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز. اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے. کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو. استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے. وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے. یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ. عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا. ان کا نہیں، ہرگز نہیں. جیل کاٹی، ماریں کھائیں. شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا. استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے. شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارعت جائز. کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار. وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں. ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں. یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے. ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے. یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ. لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے. ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے. یہ شرطیں لگا لو، جواز. نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام نے پیدا کر دی. یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں. کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. یہ فقہ دین نہیں ہے. اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعض طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے. تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا. کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی، طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے بس. اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے. حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے تھے نا. کیا تجدید کی تھی؟ ابھی نہ فرقہ پرستی تھی، نہ فرقہ بندی تھی، نہ علم کلام تھا، نہ شاعرہ تھے، نہ اور لوگ تھے، کوئی پیسے تھی ہی نہیں. 2 ہی چیزیں تھیں، ایک موروثی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں. 2 ہی تو کام کیے انہوں نے. انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، الا یہ کہ لوگ چاہیں. لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی کی بات ختم ہو گئی. دوسری، انہوں نے منگائی کینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی تھیں ان سے پہلے، اور وہ سب کینچی سے، شریڈر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا. وہ کینچی سے ساری قطر قطر کے پھینک دی، کوئی جاگیر نہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیرداری بھی آئی، غیر حاضر زمینداری آئی. یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے. تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام.
تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے۔ علم کلام بھی یہی کرتا ہے، مسائل، اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کی ذات کا جز ہیں، صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں، اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم، یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا، کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہیں، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ ان کو حل ممکن نہیں۔ قرآن نے، حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا۔ میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں، انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں، سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے جو ٹاپ کے علماء دو، جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کہیں خام خواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، جن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسائل ویسے ہوتی تھی، بڑے علماء، منطقی علماء اس پر ویسے۔ تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام۔ یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، اللہ عالم، بہرحال۔ لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نا امیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ دوسرا بشیر بولتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اس کے جواب میں پہلا مشیر جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے اس میں؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟
ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم